اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا موضوع جسے آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ دہو الارض کے اعمال ہیں۔ عزیزان محترم، دہو الارض ایک نہایتی مبارک دن کو کہا جاتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مرحوم توسی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 305 ہے، اور حدیث نمبر 4 کے تحت بیان کرتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا بہت پرفضیلت کا حامل ہے۔ مثلا 27 رجب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ 17 ربیع الاول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور حضرت امام جعفر صادق کے میلاد کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا بہت ہی پرفضیلت دن ہے۔ پھر اس طرح سے 25 ذی القعدہ جو دہو الارض کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا بھی بہت پرفضیلت ہے۔ اور آخری چوتھا دن جو ہے وہ 18 ذی الحج غدیر کا دن ہے، جس دن رسول خدا نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت، خلافت اور وصایت کا اعلان کیا۔ اس دن بھی روزہ رکھنا بہت پرفضیلت ہے۔ پس 4 دن ایسے ہیں کہ جن ایام میں روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، اور ان 4 دنوں میں روزے کی فضیلت باقی دنوں کی نسبت ممتاز فضیلت ہے، ممتاز حیثیت ہے۔ اب ہم اگر آگے قدم بڑھائیں تو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 154 پر اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے باقی جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے، جیسے مرحوم سید ابن طاؤس نے الاقبال میں، مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں روایت ہے حسن بن علی اوشاہ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کنت مع ابی وانا غلام، میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ جوانی کے عالم میں جو ہے وہ فتعشینا عند الرضا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اور میرے والد جب میں جوانی میں تھا، میں اپنے والد کے ساتھ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا رات کے وقت۔ فتعشینا عند الرضا، تو ہم نے امام رضا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کھانا تناول کیا رات کا۔ لیلتا، اور وہ رات کون سی تھی؟ لیلتا 25 من ذی القعدہ، تو وہ 25 ذی القعدہ کی رات تھی جس رات یہ واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ امام رضا کے پاس گیا اور ہم نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ فقال، تو حضرت نے کہا لیلہ 25 من ذی القعدہ کے 25 ذی القعدہ کی رات جو ہے ولدا فیہا ابراہیم علیہ السلام، اس رات کو حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ وولد فیہا عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور اسی رات عیسی ابن مریم کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ وفیہا دحیت الارض من تحت الکعبہ، اور اسی رات خداوند متعال نے زمین کو کعبۃ اللہ کے نیچے سے جو زمین ہے وہاں سے خداوند متعال نے زمین کو پھیلانا شروع کیا اور خشکی کو ظاہر کرنا شروع کیا پانی کے نیچے سے۔ یہاں سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فمن صام ذالک الیوم، جو اس 25 ذی القعدہ کے دن روزہ رکھے گا، کانا کمن صام 60 شہرن، تو گویا کہ اس نے 60 سال روزہ رکھا ہے۔ اب 60 سال روزہ رکھنے کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال میں ایک ماہ مبارک رمضان آتا ہے، تو گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے 60 سال روزہ رکھا، یعنی 60 مہینے روزہ رکھا۔ ایک تعبیر یہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ 60 سال میں یعنی ہر سال میں 12 مہینے، اور ہر مہینے میں روزہ رکھا، یعنی پورے کے پورے 12 مہینے ایک سال کے روزہ رکھا، اور اس طرح کے 60 سال اس نے روزہ رکھے۔ ایک یہ تعبیر بھی اس کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک دوسری روایت میں مرحوم شیخ عباس قمی آگے نقل کرتے ہیں کہ آج ہی کے دن یعنی 25 ذی القعدہ کو حضرت صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام قیام کریں گے اور ظہور فرمائیں گے۔ پھر ایک روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، یعنی یہاں تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ پھر ایک روایت کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ جو 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ خداوند متعال اسے کفارے کے طور پر
تسلیم کرے گا۔ پھر ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ 25 ذی القعدہ کے دن ہی خداوند متعال نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس روزے دار کے لیے استغفار کریں گے، بشرطے کہ یہ 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت میں نقل ہوا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کو سب سے پہلے 25 ذی القعدہ کے دن جو ہے وہ زمین پر نازل کیا۔ پس جو کوئی شخص بھی 25 ذی القعدہ کی رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، پس رات بھی مقدس ہے، دن بھی مقدس ہے، پس جو شخص رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 100 سال کی عبادت کا اجر عطا کرے گا، اور یہ 100 سال ایسے گزریں گے کہ جس میں ہر دن اس نے روزہ رکھا ہو اور ہر رات اس نے اللہ کی عبادت کی ہو اور شب بیداری میں گزاری ہو۔ یہ روایت بھی مرحوم شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں یہیں 25 ذی القعدہ کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سید ابن طاؤس اقبال الاعمال میں اسے بیان کرتے ہیں۔ پس اگر ہم مفاتیح الجنان میں رجوع کرتے ہیں 25 ذی القعدہ کے اعمال کے بارے میں، تو اس دہب الارض کے اعمال میں روزہ رکھنا بھی بافضیلت ہے، اللہ کی عبادت کرنا یعنی پورے 24 گھنٹے میں رات بھی شامل ہوتی ہے، دن بھی شامل ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا بھی فضیلت کا حامل ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی فضیلت کا حامل ہے، ذکر کرنا بھی فضیلت کا حامل ہے، اور دہب الارض کا غسل وہ بھی فضیلت کا حامل ہے۔ لیکن ان کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو 25 ذی القعدہ کی مناسبت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عمل جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے نماز ادا کرنا، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 25 ذی القعدہ کا سورج جیسے ہی طلوع ہو، وہاں سے اس کا وقت آغاز ہوتا ہے، اور جب تک یہ ظہر کا وقت باقی رہتا ہے اس وقت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جس قدر آپ ظہر کے قریب اس نماز کو ادا کریں گے اس کی فضیلت میں اضافہ ہوگا۔ 2 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کرنا ہے، اور جب یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انسان نے سلام کہنا ہے، اور سلام کہنے کے بعد انسان نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کہے یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا انسان قرأت کرے۔ پھر دوسرا عمل جو اس دہب الارض کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے وہ ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں جو دعا بیان کی ہے، اور اس دعا کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے اللہم داحی القعبۃ وفالق الحبۃ۔ اس دعا کی قرأت کرنا بھی مستحب ہے، یہ آپ مفاتیح الجنان میں تلاش کر سکتے ہیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔